سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلا کویشچن، چونکہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے اور خاص کر کے آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں پر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ امن و امان کی صورتحال انتہائی گمبھیر رہی. اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی امن و امان کی صورتحال ڈیرہ بگٹی، سوئی، بیکر، مختلف علاقوں کی کیا ہے؟ الحمدللہ اس وقت جو ہمارا ڈیرہ بگٹی ہے فی الحال تو پیسفل جا رہا ہے. چاہے ڈیرہ بگٹی ہو، چاہے سوئی ہو، چاہے بیکڑ ہو، چاہے بی ہو، فی الحال پیسفل ہے. اور خاص کر جو ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی کے اندر جو ہمارے ابھی الحمدللہ اپر ڈیرہ بگٹی بنا ہے ڈسٹرکٹ، وہ پیسفل ہے. خاص کر بیکڑ اور بی، کیونکہ یہاں جو قبائل ہیں، قبائل نے اپنے سیکورٹی فورسز کا اور سول انتظامیہ کا بہت ساتھ دیا، اس کو بہت سپورٹ کیا ہے. تو ظاہر ہے سول لوگ، قبائلی لوگ جو سرکار کے ساتھ، سیکورٹی فورسز کے ساتھ ملیں اور امن و امان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو ظاہر ہے اس علاقے میں امن آئے گا. اور ڈیرہ بگٹی کی امن و امان کی بحالی کے لیے اس وقت جو ہمارا چیف آف بگٹی ہے سی ایم بلوچستان میں سرفراز خان بگٹی، سی ایم صاحب کے ساتھیوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس وقت سی ایم صاحب کے 400 ساتھی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، 700 کے قریب زخمی ہیں. ڈیرہ بگٹی میں امن ہمیں کسی نے خیریات میں نہیں دی ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد جا کر ہمیں امن ملا ہے. سب سے پہلے سیکورٹی فورسز کی بڑی قربانیاں ہیں، سی بلوچستان کی بڑی قربانیاں ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں ان کی قربانیاں ہیں، اور قبائل کی قربانیاں ہیں. اتنے قربانیوں کے باوجود جا کر ڈیرہ بگٹی میں امن و امان بحال ہوا ہے اور امن و امان قائم ہوا ہے. سر وہاں پہ ایک امن فورس، جہاں سیکیورٹی فورسز جیسا آپ نے کہا کہ وہ اس جنگ میں جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، وہیں ایک امن فورس بھی ہے. ان کا کردار کیا ہے اور اس جنگ میں وہ کس طریقے سے جو ہے نا فورسز کا ساتھ دے رہی ہے اور اس امن و امان کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ بھائی میں نے اپنے پچھلے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا امن و امان کے حوالے سے، جو 400 لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ کس کے لوگ تھے؟ امن فورس نہیں ہے، یہ رضاکار لوگ ہیں، یہ قبائلی لوگ ہیں جو اپنے ملک کی محبت کے لیے، جو اپنے ملک کی دفاع کے لیے سب سے پیش ہیں، اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ، سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کر امن و امان کی بحالی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. سر وہاں پہ نو گو ایریاز آپ سمجھتے ہیں کہ ہے آج بھی موجود ہے؟ میں آپ صاحب کو یہ بتاؤں کہ پورے پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. اگر فورسز کا دل چاہے تو 5 منٹ کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ نو گو ایریا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. الحمدللہ ہمارے افواج پاکستان کے پاس بہت بڑی صلاحیت ہے. بلوچستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. اگر 1-2 منٹ کے لیے کوئی دہشت گرد آئے، وہاں بیٹھے ہیں، کوئی ویڈیو بنائے، کوئی ٹک ٹاک بنائے، ہم تو ان کو ٹک ٹاک کر کہتے ہیں، وہ بنا کے چلے گئے، اس کو ہم نو گو نہیں کہتے ہیں. اس وقت پورے بلوچستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. لیکن جو بلوچستان کے حالات ہیں آج سے نہیں، پچھلے 75 سالوں سے کبھی دہشت گردی میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے دہشت گردی. اگر فورسز ان کو اس کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کرتا ہے، وہ جا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہاں کوئی نو گو ایریا ہے. ہاں بات ہے کام کرنے کی. اگر ہمارا سیکورٹی فورسز اس وقت پورے بلوچستان میں کام کر رہے ہیں تو امن و امان آپ کے سامنے ہے. اگر ہم کام نہ کریں تو ظاہر ہے پھر دہشت گردوں کا دل تھوڑا بہت بڑھتا ہے، وہ تھوڑا بہت حرکتیں کرتے ہیں. جب سیکورٹی فورسز ان کو جو اس کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. یہ جو ہمارا ازل کا دشمن ہے بھارت، اس کے پراکسی وار ہیں، ان کے پراکسیز ہیں، کیونکہ وہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے. وہ پھر فنڈنگ کے باوجود یہ اگر اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو شہید کرتے ہیں، کسی کو زخمی کرتے ہیں. یہ بھارت کی پراکسی ہے اور کوئی یہاں حقوق کی جنگ نہیں ہے. آپ حقوق کی بات کریں، نواب اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان رہا ہے، گورنر بلوچستان رہا ہے، وزیر دفاع بلوچستان رہا ہے. بالاچ مری ایم پی اے رہا ہے، بالاچ مری کا بھائی ہے غزین مری، وہ ایم پی اے رہا ہے، وزیر داخلہ بلوچستان رہا ہے. اور اس وقت نواب چنگیز مری ہے، وہ اس وقت ایم پی ہے کھولو کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اختر جان مینگل ہے، وہ خود وزیر اعلیٰ رہا ہے. اختر جان مینگل کی والد صاحب تھا مرحوم عطا اللہ خان، وہ وزیر اعلیٰ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا حقوق کی جنگ ہے؟ یہ حقوق کی جنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ جو ڈاکٹر اللہ نظر تھا یہاں کا خود ڈاکٹر تھا، اور کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پیورلی بھارت کی ایک پراکسی وار ہے، اور را ان کو فنڈنگ کر رہا ہے. را کی فنڈنگ کی وجہ سے یہ اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو جہاں ڈیم بن رہے ہیں کیوں ان کے لیے رکاوٹ ہے؟
کیوں جو وہاں ڈیم بن رہا ہے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی مشینری کو وہ کیوں جلا رہے ہیں؟ اچھا روڈ بن رہے ہیں تو روڈوں کو وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ روڈوں کو بنانے کے لیے جو یہاں کے ٹھیکیدار جاتے ہیں اس کی مشینری کو کیوں جلا رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ کوئی حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہی ہیں. یہ انڈیا کی پریکٹس یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. خاص کر کے اس وقت آپ کو بلوچستان کا نوجوان دیکھ رہا ہے، پڑھا لکھا نوجوان دیکھ رہا ہے، اس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ لیکن سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں. آئیں مل کر اپنے ملک کی دفاع کریں اور ملک کی خدمت کریں اور ملک کو آگے بڑھائیں. حالیہ دنوں میں ایک چیف آف بگٹیز میر سرفراز بگٹی کو منتخب کیا گیا، تھوڑی سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بھی جو ہے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. نواب اکبر خان بگٹی کے پوتے کو بھی وہاں پر دیکھا گیا. کس طریقے سے یہ چیف آف بگٹیز بنتے ہیں؟ کون سی شاخیں اس میں شامل ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، چیف آف بگٹی آج سے نہیں بنا، چیف آف بگٹی صدیوں سے بن کے آ رہا ہے. اور چیف آف بگٹی، نواب بگٹی، اس کے بعد ہمارے جو ہم ان کو ریز مالکان کہتے ہیں، اپنے قبائل کے جو چیف کہتے ہیں. میں اس وقت شمبانی قبائل کا چیف ہوں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے کئی پشتوں سے یہ چیز چل کے آ رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے نواب اکبر بگٹی کا جو پوتا تھا نواب میر علی صاحب، اس وقت بگٹیوں کا نواب ہے، اس کے اوپر مرحوم میر غلام قادر صاحب نے، سرفراز بگٹی صاحب کی والد صاحب نے اس کے اوپر دستار بندی کی ہے، میں نے کیا ہے. ہمارے ہاں بڑے 6 سب ٹرائب ہوتے ہیں، سب کلیم ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنے ایک قبائل ہیں. قبائل کے بیچ میں اس کا ایک چیف ہوتا ہے. پھر یہ 6 چیف ہیں. وہ سردار ہے، سردار خود ہو یا اس کا بھائی ہو، وہ چیف آف بگٹی کے اوپر دستار بندی کرتے ہیں. پھر ہم ان کو چیف آف بگٹی کہتے ہیں. حالانکہ ہمارے بگٹی کی رسم اور رواج کے مطابق اور ان کی جو نا آئین کے مطابق ہم نے اپنے چیف آف بگٹی میر سرفراز خان بگٹی کو بنایا. کیونکہ نواب صاحب کے بعد جو نا وہ ہوتا ہے سیکنڈ نواب ہوتا ہے یا چیف ہوتا ہے بگٹیوں کا. لیکن ہمارے ہاں اس وقت ہیں 6 بڑے سب کلیم سب ٹرائب. اس میں رائجہ ہے، اس میں مسوری ہے، اس میں کلپر ہے، اس میں شمبانی ہے، اس میں نوتھانی ہے، اس میں پیروزنی ہے. رائجہ سے نواب خاندان کا نواب کا بھائی ہوتا ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ آ کر چیف کے اوپر دستار بندی کرتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے جو چیف آف بگٹی تھا وہ سرفراز صاحب کا چاچا تھا اور اس کی جگہ پہ میر غلام قادر خان ہے، سرفراز صاحب کی والد صاحب نے جا کر نواب میر علی کے اوپر دستار بندی کی ہے. لیکن یہ ہمارا ایک کلیئر جو ہے ایک رسم ہے، ایک رواج ہے. اس میں اگر ظاہر ہے سیاسی مخالفین ہر جگہ پہ ہیں، ہر کسی کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں، لیکن کسی سیاسی مخالفین کی کہنے پہ کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک جانب میر سرفراز بگٹی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے، دوسری جانب وہ چیف آف بگٹیز بھی بن گئے ہیں. قبائلی مسائل ہیں، قبائلی جھگڑے بھی ہیں صوبے میں، نہ صرف ڈیرہ بگٹی بلکہ مختلف قبائل کے درمیان. چیف آف بگٹیز بننے کے بعد میر سرفراز بگٹی سے باعث قبائلی رہنما کیا کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیں، سرفراز صاحب پر پورے بلوچستان کی، پورے پاکستان کی بہت ساری امید ہیں. کیونکہ میر سرفراز صاحب ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، ایک ایکٹیو نوجوان ہے، ایک محنتی وزیر اعلیٰ ہے. وہ دن رات صوبہ بلوچستان کے لیے، بلوچستان کی عوام کے لیے، بگٹی قوم کے لیے وہ محنت کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں جہاں تک کوئی 47 یا 48 میرا بھی ایج ہے، ہم نے نواب صاحب کو بھی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نواب اکبر بگٹی کو بھی دیکھا ہے، سردار عطا اللہ مینگل کو بھی دیکھا ہے، سردار اختر جان مینگل کو بھی دیکھا ہے، نواب ریسانی کو بھی دیکھا ہے. لیکن بہت سارے وزیر اعلیٰ ہمارے صوبے میں آئے، لیکن اس طرح کا ایکٹیو محنتی جد و جہد کرنے والا وزیر اعلیٰ میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے. سرفراز صاحب کے اوپر پورے بلوچستان کی، پورے پاکستان کی، بلوچ قوم کی اور بگٹی قوم کی بہت ساری امیدیں سرفراز صاحب سے وابستہ ہیں. اس وقت ڈیرہ بگٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ترقیاتی عمل ہے وہ کس طریقے سے جاری ہے؟ خاص طور پر صحت اور تعلیم کی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے میں آپ صاحب کو ڈیرہ بگٹی آنے کے لیے دل کی عطا گاریوں سے دعوت دیتا ہوں. آ جائیں، خود ڈیرہ بگٹی کو دیکھ لیں کہ صحت اور تعلیم کی حوالے سے کتنے کام اور کتنے پروجیکٹ وہاں چل رہے ہیں. چاہے ہیلتھ فیسلٹی ہو، چاہے جو ہے نا تعلیم کی فیسلٹی ہو، بہت سارے کام وہاں چل رہے ہیں الحمدللہ. اور ڈیرہ بگٹی میں آپ آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں آپ ڈیرہ بگٹی کو بہت چینج دیکھیں گے ہر لحاظ سے، چاہے تعلیم کی لحاظ ہو، چاہے صحت کی لحاظ ہو، چاہے امن کی لحاظ ہو، چاہے ترقی کی لحاظ ہو. انشاءاللہ بہت ڈیرہ بگٹی بہت جلد ایک جو نا
पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक जो ना एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट होगा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट है। जी हाँ, नए ज़िले से क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क पड़ सकता है, आबादी क्या है, नया ज़िला भी बन चुका है, तो इससे आप लोग के मसाइल किस हद तक हल हो सकते हैं? नए ज़िले में बहुत सारे मसाइल हमारे हल होंगे। आप देखें ना कि अभी आप एक मदे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, अगर आपको कोई और सपोर्ट करने वाला हो तो आपकी बर्डन, आपका बोझ उस पर कम होगा। और नए ज़िले में एक हमारे यहाँ तो जो यहाँ जो कबायली सिस्टम है, साथ साथ जो हमारे पास एक लैंड है, और वो बहुत बड़ा डेरा बुगटी मेरे ख्याल में पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ज़मीनी लिहाज से बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और अभी हमारे यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि 6 रेज़ हैं, 6 बड़े सब क्लेम हैं। इसमें रायजा, इसमें मसूरी, इसमें शंबानी, कलपर, नोथानी, फिरोज़ानी। अभी हम जो 3 क्लेम हैं, जो 3 बड़े सब ट्राइब हैं बुगटी कबाइल के, चीफा बुगटी के साथ जो मसूरी, शंबानी, नोथानी, हम अपर डेरा बुगटी में गए हैं, और रायजा, कलपर और फिरोज़ानी उनको हमने लोअर डेरा बुगटी में छोड़ दिया, क्योंकि आपकी जो इसमें इंतज़ामी मसाइल हैं वो भी हल होंगे, और इसमें साथ साथ आपका पूरा बुगटी कौम इस पर तरक्की करेगा। क्योंकि पहले एक ज़िले के ऊपर बोझ था, अभी जो बोझ है वो एक ज़िले की हल्का होकर डिवाइड हो रहा है। आखिरी सवाल सर, अक्सर औक़ात सियासी कौमपरस्त सियासी जमातें हों या दीगर सियासी जमातें हों, मुज़ाकरात की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात हों तो किस से हों, मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या मुज़ाकरात के लिए कोई तरीक़ाकार बनाया जाए कि पहले तो ये फ़ैसला किया जाए कि मुज़ाकरात किस से होने चाहिए? इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है, पाकिस्तान हमेशा के लिए ज़िंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं। कहने का ये मतलब है कि मुज़ाकरात आप उनसे करें जो पाकिस्तान की आइन और कानून को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान की आइन को मानते हैं। जो आपकी आइन को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसके साथ कैसे मुज़ाकरात होंगे? नंबर 1, मुज़ाकरात के लिए रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत बलूचिस्तान की दरवाज़ा हमेशा के लिए खुले हुए हैं। वो आए, रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर करें, साथ साथ जो उनकी आइनी और कानूनी हक़ हैं उनको रियासत भी देगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुज़ाकरात की दरवाज़ा कभी भी रियासत ने बंद नहीं किया है। मुज़ाकरात उनसे किया जाता है वो मुज़ाकरात पे आमदा हो। जो भी इस वक्त जो एक फ़ेक नारा लगा रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो फ़ेक नारा को छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। जो भी कौमी धारे में शामिल होना चाह रहा है हम उसको गला लगाएंगे, उनके साथ गला लगाने के लिए तैयार हैं। जो पाकिस्तान को और उनकी आइन को तस्लीम नहीं करेगा उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए।